یہ جنت کے راستے جو فری میں مل رہے ہیں. دیکھیے جنت کتنی آسان ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لیجئے جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا. کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں. ہمیں کیا لگ رہا ہے جنت مل رہی ہے, بیٹھے بیٹھے مل رہی ہے, لیکن نہیں چاہیے. اچھا لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے جنت مل جائے گی؟ تب تو مہاتما گاندھی بھی کہتا تھا, امبیڈکر بھی کہتے تھے. اس لیے شرط لگا دی بخاری میں, من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کا صدق دل سے, دل کی گہرائی سے, سچے دل سے. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جس نے دل سے مانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور دل سے اس بات کی گواہی دی, اور دل سے جو گواہی دے گا وہ کبھی پلٹے گا نہیں, ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرے گا. توحید کا معاملہ کوئی کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے, نیتا لوگوں کی دکان نہیں ہے. مسلمانوں کے اسٹیج پہ آئے تو ٹوپی لگا لی, مندر میں پہنچ گئے تو ٹیکا لگا لیا. یہ توحید ہے, توحید. یہاں آپ کو صرف ایک اللہ ہی کے سامنے اپنا سر جھکانا پڑے گا. صدق دل سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہ جنت میں جائے گا. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا, وہ جنت کے اندر جائے گا. یعنی مرتے دم تک وہ کسی غیر کے پاس آستانے پہ نہیں جاتا تھا. مسجد میں آیا تو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. ابھی مسجد میں کہا اس نے, گھر پہ گیا تو بیوی بولی 4 سال شادی کو ہو گئے ابھی تک بچہ نہیں ہو رہا. دیکھو ہماری پڑوسن فلاں بابا کے پاس گئی تھی, دیکھو بچہ ہو گیا. چلو مسجد میں جا کے تھک گئے ہو, اب ایک بار ارے ہماری پڑوسن جس بابا کے پاس گئی تھی اسی کے پاس ہم بھی چلتے ہیں. اور گیا بابا کے پاس, بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا ورنہ مر کے جاؤں گا. جو اس حال میں مرا وہ نہیں, اللہ بھی راضی رہے, رحمان بھی, اور خوش رہے شیطان بھی, یہ نہیں چلے گا. صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں. یہ ہے توحید. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, بدوی تھے, عرابی تھے, دیہاتی تھے, کہ اللہ کے نبی میں دور سے آیا ہوں اور دور جانا ہے, اپنا کام ہو گیا, سوچا جاتے وقت آپ سے مل لوں. اے اللہ کے رسول مجھے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچنا ہے, کیونکہ جنگل میں خطرہ ہے, جنگلوں سے گزروں گا. اگر سورج غروب ہو گیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے اگر میں گھر پہ نہیں پہنچا تو جنگل کے خطرناک جانوروں کا ڈر ہے کہیں وہ ہمیں پھاڑ نہ دیں, چیر نہ دیں. اس لیے میں جا رہا ہوں اپنے گھر کی طرف, مجھے مختصر نصیحت کر دیجئے, کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس پر میں عمل کر لوں. اب اللہ کے رسول کی عقل مندی دیکھیے, آپ نے سوچا کہ آدمی دور جائے گا, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے گھر پہنچنا ہے. اب وہ مولانا جرجیس کی طرح 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی تقریر نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول اس کے سامنے. ارے اتنی دور سے آئے تو بیٹھو بیٹھو. سب سے زیادہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پکاتے ہیں لوگوں کو, وہ سمجھتے جیسے ہم فالتو ہیں, یہ بھی فالتو ہے. اب وہ جانا چاہ رہا, بیٹھو بیٹھو ایک شعر اور سن لو میرا. اب وہ شعر سنا رہا, اب وہ تعریف تھوڑا سا کر دیا, ماشاءاللہ شعر بہت اچھا, واہ واہ کیا بات. ارے بیٹھو یار, ایسے تو ہمارے پاس 10-15 شعر ہیں. اور سنا رہا ہے, ارے سنو بیٹھو یار, چائے پلا, 2 چائے دینا ملائی مار کے. چائے بھی پلا رہا ہے, شعر بھی سنا رہا ہے. اللہ کے رسول نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. جانتے ہیں دانش مند ہیں, عقل مند ہیں, مصلحت کا تقاضا ہے, اس وقت اس کو گھر جانا ہے, سورج ڈوبنے سے پہلے گھر پہنچنا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے. تو آپ نے اتنی مختصر نصیحت کر کے اس کو رخصت کر دیا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا تم جا رہے ہو, جاؤ, اللہ کرے کہ تم شام سے پہلے, سورج ڈوبنے سے پہلے خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچ جاؤ. لیکن راستے میں یاد رکھنا ایک ہی نصیحت کہ میں کر رہا ہوں, اذا سألت فاسأل اللہ و اذا استعنت فاستعن باللہ.
جب سوال کرنے کی ضرورت آ جائے تو صرف اللہ سے سوال کرنا، اور جب کوئی چیز مانگنے کی اور مدد طلب کرنے کی ضرورت آ جائے تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کرنا۔ حدیث کی دوسری کتابوں میں لکھا ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، جوتے کا تلوا بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی ایک اللہ سے مانگنا، کسی غیر کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ یہ مختصر نصیحت کر کے اللہ کے رسول نے اس کو رخصت کر دیا۔ تو مماتا لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں، کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ نکلا لا الہ الا اللہ اور نکلتے ہی وہ مر گیا، یعنی اس مرض الموت میں مبتلا ہے اور آخری جملہ مرنے سے پہلے اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کو ایکسپائر ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، اس کی انتقال کر گیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا انتقال ہوا، اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا، دخل الجنہ، وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر داخل ہو۔ یہ راستے ہیں جنت میں جانے کے، جن کے لیے ہم بھیجے گئے اس دنیا میں، ان راستوں پہ چلو۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ چند صحابہ ہیں اور آپ نے ایک اشارہ کیا اور اندر چلے گئے حجرے میں۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا، ان کی شکلیں دیکھے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا او فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ، فرشتوں ان کو جنت میں داخل کر دو، ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ آپس میں سوچنے لگے پتہ نہیں کون لوگ جنتی ہوں گے، ہم ہوئے کہ نہیں ہوئے، ارے ان خوش نصیبوں میں 70,000 لوگوں میں میرا شمار ہوگا کہ نہیں۔ یہ تو شاید ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے ہوں گے اور اسلام ہی پر جن کا انتقال ہوا ہوگا، ہم تو پہلے کافر تھے بعد میں اسلام لائے ہیں، اس لیے ہم لوگ اس میں شامل نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی حجرے سے نکل کے آئے تو آپ نے فرمایا شاید تم لوگ کنفیوز ہو، شبے میں ہو، ڈاؤٹ فل، پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا۔ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ کنفیوز ہیں، پتہ نہیں ان میں ہم ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے ہم لوگوں کو شک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سنو، یہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے کون ہوں گے؟ نوجوانوں ذرا سوچنا ہے، جو اللہ کے رسول نے پہچان بتائی ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب کی جانے والے لوگوں کی، کیا ان میں ہم ہیں؟